أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، او كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے۔ انگنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام، آل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر، جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا پیارا دین ہم تک پہنچا۔ اللہ کریم ان سب سے راضی ہو۔ اولاد کے والدین پر 14 حقوق کے عنوان سے خطبات جمعہ میں ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ پچھلے جمعہ کے خطبہ میں آپ نے ابتدائی 5 حقوق کے بارے میں سنا تھا۔ بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا، موضوع وہی ہے۔ جب والدین اپنی اولاد کے حقوق ادا کریں گے، جب والدین اولاد کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کریں گے، جب والدین اولاد کے حقوق میں کوتاہی نہیں کریں گے، تو امید ہے اللہ ایسے محسن اور مخلص لوگوں کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا، ان کی اولاد کو ان کا فرما برداری بنا دے گا۔ مزید 5 حقوق کا ذکر ہوگا انشاءاللہ آج کے خطبہ میں۔ یہ وہ حقوق ہیں کہ جو والدین یہ 5 حقوق ادا کرتے ہیں، یقیناً ان کی اولاد ان کی فرما بردار ہوتی ہے اور شکر گزار ہوتی ہے۔ پہلا حق اولاد کے لیے، نیک اولاد کے لیے دعا کرنا۔ دوسرا حق اولاد ملنے پر خوشی کا اظہار کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تیسرا حق بچے کی پیدائش کے بعد مسنون اعمال سے اس کی زندگی کا آغاز کرنا۔ چوتھا حق 7ویں دن جو 3-4 کام مسنون ہیں ان کا اہتمام کرنا۔ اور 5واں حق اپنے بچوں کی شروع سے ہی نیک اور اچھی تربیت کرنا۔ ان 5 حقوق کے بارے میں آپ سن چکے ہیں۔ اب ہے چھٹا حق۔ چھٹا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرنا ہے اپنی گنجائش کے مطابق۔ بعض لوگوں کو اللہ پاک نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے
وہ فضول کاموں میں خرچ کرتے ہیں، غیر ضروری مقامات پہ خرچ کرتے ہیں، معروف کے مطابق ضروریات زندگی کی اہم چیزیں بھی اپنی اولاد کو پوری نہیں دیتے، پوری مہیا نہیں کرتے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بچوں کی ماں کا کھانا پینا، اس کا رزق اور اس کے کپڑے معروف کے مطابق والد کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ بچہ دنیا میں نہیں آیا، ماں کے پیٹ میں اللہ نے ذمہ داری دے دی ہے اس کے باپ کو کہ اس کی والدہ کا کھانے پینے کا اور اسی طرح کپڑوں کا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، یہ والد کی ذمہ داری ہے۔ دوسرے مقام پہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، فرمایا اگر عورتوں کے پیٹ میں بچہ ہو، وہ حاملہ ہو، جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے، بچے کے والد کو چاہیے خرچہ دیتا رہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ میرا شوہر بخیل ہے، بڑا کنجوس ہے، گھر والوں پہ خرچ نہیں کرتا، مجھے اتنا بھی خرچ نہیں دیتا جو میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو، ضروری ہو۔ اگر میں اس کی لا علمی میں اس کو بتائے بغیر اس کے مال میں سے کچھ لے لوں، کیا میرے اوپر گناہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكِ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا دستور کے مطابق، رواج کے مطابق، ضرورت کے مطابق اتنا لے سکتے ہو جتنا تمہیں اور تمہارے بچوں کو کافی ہو جائے، ضرورت پوری ہو جائے۔ اولاد کے اوپر خرچ کرنا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، بعض والدین کروڑ پتی ہیں، لاکھ پتی ہے، بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کریں گے، ویسے فضول خرچی نہ کریں گے، اور یہ بیوی بچوں کے اوپر جو خرچ کرنا ہے، اولاد پہ جو خرچ کرنا ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ بندہ اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صدقات و خیرات کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ پیسہ ہے جسے بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جہاد میں خرچ کرتا ہے، ایک وہ پیسہ ہے جس سے گردن آزاد کرتا ہے، غلام آزاد کرتا ہے، ایک وہ پیسہ ہے جس سے کسی مسکین پہ صدقہ کرتا ہے، ایک وہ پیسہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اعظم و اجرا، ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب دلوانے والا وہ پیسہ ہے انفقتہ علی اہلک، جو تو اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو جس طرح والدین کی خدمت کرنے والا عمل محبوب ہے، پسند ہے، اسی طرح اللہ کو یہ بھی محبوب اور پسند ہے کہ والدین اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے اوپر خرچ کریں۔ اللہ نے معاملہ بیلنس رکھا ہے، اولاد والدین پہ خرچ کرے رب راضی ہوتا ہے، اسی طرح والدین اولاد پہ خرچ کریں اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیاله، آپ علیہ السلام نے فرمایا زیادہ فضیلت والا وہ دینار ہے، وہ پیسہ ہے جو کوئی شخص اپنے آل و عیال پر، اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر خرچ کرے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنے
گھر والوں کے اوپر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وہ اولاد کے اوپر گھر والوں پہ خرچ کرنا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ تو چھٹا حق یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر، ان کی ضروریات زندگی کے لیے ان کے اوپر خرچ کرنا ہے، یہ والد کی ذمہ داری ہے، والدہ کی نہیں۔ ساتواں حق، اس کائنات میں جب یہ بچہ آیا ہے اس کو اس کے مالک کی پہچان کرانی ہے۔ حقیقی مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات، اللہ کی خوبیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء حسنہ، صفات علیہ، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ رب العالمین کے اختیارات، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ کی عظمت، اس بارے میں بچوں کو پہچان کرانی تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ ہمارا حقیقی خالق و مالک کون ہے اور ہم نے اس کو راضی کرنا ہے، ناراض نہیں کرنا۔ ہمارے عام طور پہ کہا جاتا ہے بچے بڑے ہو کے سب کچھ سیکھ جائیں گے۔ بچوں کو سکھانے کی جو عمر ہے وہ بچپن ہے۔ بچپن میں جو سیکھا ہے وہ پتھر پر لکیر کی طرح ہے، وہ مٹتا نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کی توحید کی معرفت، اللہ رب العالمین کی کسی بندے کو پہچان کا ہو جانا یہ عظیم نعمت ہے۔ جب کسی کو اپنے مالک کی پہچان ہو جائے یقیناً وہ اپنے مالک بردار بن کے زندگی گزارے گا، مالک کو حکم کی حکمت نہیں کرے گا، نافرمانی نہیں کرے گا۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی قدر کا ادا نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک وہ کرتا ہے جس کو مالک کی پہچان ہی نہیں، مالک کی طاقت، پاور اور قدرت کا اس کو اندازہ ہی نہیں ہے، اس لیے وہ در چھوڑ کے دوسرے دروں پہ جاتا ہے۔ اپنی خاص طور پر یہ تین حق ہیں۔ جو 7ویں نمبر پہ حق ہے وہ یہی ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ رب العالمین کی پہچان کرائے۔ اللہ کا قرآن کئی مقامات پر بیان فرماتا ہے، اللہ کے نبیوں نے، رسولوں نے، پیغمبروں نے اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو اللہ کی پہچان کروائی۔ چنانچہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا جس کا نام سیدنا یوسف علیہ السلام ہے بیٹھا ہوا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب سناتے، اے ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اے ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے 11 کوكبا، 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، میں دیکھتا ہوں وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا، اے میرے پیارے بیٹے یہ خواب کسی کو نہ بتانا، اپنے بھائیوں کے سامنے بھی اس کا اظہار نہیں کرنا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، وہ حسد کی وجہ سے تیرے خلاف کوئی خفیہ تدبیر کریں گے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ ذہن بنایا جا رہا ہے شیطان کے راستے پہ نہیں چلنا ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، اپنے بچوں کو بتانا ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن ابلیس ہے، شیطان۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ
وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق۔ اے میرے بیٹے مجھے امید ہے رب العالمین اپنی نعمت کے لیے تجھے چنے گا، خوابوں کی تعبیر کا علم تجھے عطا فرمائے گا، اپنی نعمت کو تمام فرمائے گا جس طرح اس نے یعقوب پر اور ان کے باپ پر ابراہیم پر اور اسحاق کے اوپر اپنی نعمتوں کو مکمل فرمایا تھا۔ اگلی بات ان ربک علیم حکیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں اے بیٹا یاد رکھ ان ربک علیم حکیم، تیرا رب علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ علیم کا معنی خوب جاننے والا، حکیم کا معنی خوب حکمتوں والا۔ علیم کا معنی اس بچے کو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، رب کی تعریف رب کی پہچان کروا رہے ہیں۔ بیٹا یاد رکھ اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز رب سے چھپی ہوئی نہیں۔ زندگی میں کبھی کوئی مشکل وقت آ جائے، اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، بیٹا یاد رکھنا تیرا رب حکیم حکمت والا ہے، صبر کرنا سہ جانا، اس میں بھی رب کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت ہو۔ آج اگر بچوں کا یہ ذہن بنایا جائے اللہ سب جانتا ہے، اللہ کو سب پتا ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہی حکمت ہے۔ تو کیا خیال ہے ایسے بچے والدین کے اللہ رسول کے فرما بردار نہیں بنیں گے؟ اور جب ان کی تربیت میں یہ بات آ جائے گی، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے ایک پروگرام بنایا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو بھی چھوٹی عمر میں ہے اپنے بابا سے دور کیا جائے۔ جب واپس آ کر انہوں نے جھوٹی کہانی سنائی کہ بھیڑیا یوسف کو کہا گیا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام اس موقع کے اوپر بھی یہ الفاظ کہتے ہیں فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اب جب اس طرح کے حالات بن گئے ہیں اللہ کو ایسے ہی منظور ہوگا فصبر جمیل، اب اس موقع پر صبر کرنا ہی اچھا اور خوبصورت کام۔ اور ساتھ بچوں کے ذہن میں ایک بات ڈال، واللہ المستعان، اللہ مددگار ہے۔ مدد کرنے والا کون ہے؟ واللہ المستعان، مجھے امید ہے اس معاملے میں کائنات کا رب میری مدد فرمائے گا۔ واللہ المستعان، مدد کرنے والا کون ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین مستعان۔ بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جائے تمہارا مددگار کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب بچپن سے ان کو بتا دیا جائے گا مددگار صرف اللہ ہے، بڑے ہو کر صرف یا اللہ مدد کہیں گے، یا فلاں مدد نہیں کہیں گے۔ اپنے بچوں کو رب کا تعارف کروانا، اللہ کی عظمت اور شان بتانی۔ پھر یہ قصہ آگے چلتا ہے، واپس آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جاؤ بھائی بنیامین کو بھی لے کر آؤ، اپنے بے بھائی بنیامین کو لے کر آؤ گے تو تمہیں غلہ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب واپس لے کر آ رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں بادشاہ عزیز مصر کے پاس، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو جب روانہ کرتے ہیں تو ان کا ذہن بناتے ہیں فاللہ خیر حافظا، جاؤ میرے بچوں اللہ بہترین حفاظت کرنے والا نگہبان۔ بچوں کو بتا دیا جائے بیٹو اللہ سے دعا کیا کرو، مسنون اذکار پڑھا کرو، مطمئن زندگی گزارو، ڈرنا نہیں ہے، خوف نہیں کھانا کسی چیز کا۔ فاللہ خیر حافظا، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو فرماتے ہیں وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، صرف حفاظت کرنے والا ہی نہیں
کہ وہ مہربانیاں بھی کرنے والا ہے، وہ رحمتیں کرنے والا ہے، ارحم سب سے زیادہ مہربان ہے، سب سے زیادہ رحمت فرمانے والا ہے، سب سے زیادہ رعایت کرنے والا ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا، واپس آ کر انہوں نے اپنے بابا یعقوب علیہ السلام کو بتایا بابا بنیامین سے غلطی ہو گئی، اس نے معاذ اللہ چوری کر لی، حالانکہ اس میں بھی ایک حکمت تھی، قصہ لمبا ہے۔ بابا ہم نے بنیامین کو کھویا نہیں ہے، بادشاہ کے ساتھیوں نے، بادشاہ کی فوج نے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ اور پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام کو پھر جناب یوسف کی محبت یاد آ گئی، روتے ہوئے، اتنے روتے ہوئے وہاں سے جب اٹھتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں میرے بیٹو جاؤ جاؤ یوسف کو تلاش کرو، اس کے بھائی کو تلاش کرو، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، میرے بیٹو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس تو ناشکری اور کفر کرنے والے ہوتے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو یہ باتیں بتائی ہیں، ان کے حقوق ادا کیے ہیں۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، رب سے سوال بھی کرتے رہنا ہے، میرے یوسف کو بھی ڈھونڈو، میرے بنیامین کو بھی ڈھونڈو، اللہ رحمت فرمائے گا۔ جب پتہ چل گیا یہ بھائیوں نے ایک پروگرام بنایا تھا، جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا اپنے بابا یعقوب سے دور کرنے کے لیے، اور مان گئے بابا جان ہم سے غلطی ہو گئی ہے، یا ابا نستغفر لنا ذنوب خطايانا ذنوبنا کے الفاظ ہیں، فرمایا بابا جان ہم سے غلطی ہو گئی ہے، یا ابا نستغفر لنا، بابا جان ہم معافی مانگتے ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ کی حضور بخشش اور مغفرت کی دعا کیجیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس موقع پر بھی فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، انہو هو الغفور الرحیم، میرے بچوں رب معاف کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کو 60 سال کا عرصہ تقریباً جیل میں وہ رہے، اور جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ جو معاملہ تھا پہلے اس کا معاملہ کلیئر ہونا چاہیے۔ پتہ چل گیا کہ یوسف علیہ السلام سچے تھے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، عزیز مصر کی بیوی خطا کار تھا۔ اس کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام یہ آج بھی ان کی ساری دیکھیے، کہتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اس کو اپنا کمال نہیں سمجھتا، ان النفس لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرماتے ہیں اللہ جس کو چاہے گناہوں سے بچا لے، جس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بے شک اللہ گناہوں کو بخشنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ یہ سبق کہاں سے سیکھا تھا؟ بابا یعقوب علیہ السلام سے۔ اسی طرح اللہ کے ایک اور پیغمبر ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام، جیل کے اندر ہیں، 2 اور ساتھی بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کو اللہ کی توحید کا واعظ کرتے ہوئے کہتے ہیں یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں یہ بتاؤ کہ بہت سارے معبودوں کی عبادت کرنا زیادہ بہتر ہے یا اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا زیادہ بہتر؟ اور پھر ساتھ اپنی تربیت کے بارے میں بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا باپ یعقوب، اور پھر جناب اسحاق کا تذکرہ، اپنے بزرگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ما کان لنا ان نشرک باللہ، یہ مناسب ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا میں اور میرے بزرگ میرے بڑے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے۔ یعنی ان کی تربیت یہ کی گئی تھی کچھ بھی ہو جائے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔
ان الحکم الا للہ، جناب یوسف علیہ السلام کہتے ہیں حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، اختیار صرف اللہ کا چلتا ہے، مرضیاں صرف رب العالمین کی چلتی ہے۔ اور یہ وجہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا؟ جناب یعقوب علیہ السلام کی تعلیم اور تربیت کا یہ نتیجہ تھا۔ اپنی اولاد کو جناب یعقوب علیہ السلام نے اللہ کی پہچان کرائی، جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو اللہ کی توحید کا درس دیا۔ اور پھر ایک ایسا وقت آیا ساری زندگی اپنی نگرانی میں ان کی تعلیم و تربیت کرتے رہے۔ آخری وقت اللہ کا قرآن کہتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو اپنے قریب کر کے وصیتیں کرتے أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ، موت کا وقت قریب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بتاؤ ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں میں دنیا سے چلا جاؤں تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ تربیت ہے۔ یہ نہیں کہ بس بچہ بھی 10-12 سال کا ہوا ہے تو اس کو سمجھانا ہی چھوڑ دو، بچہ بڑا ہو گیا خود سمجھدار ہو گیا۔ یعقوب علیہ السلام بوڑھے ہیں، اولاد جوان ہے، لیکن آخری وقت ہے، فکر کیا ہے؟ جیسے میری زندگی میں ان کو رب کی پہچان تھی، میری وفات کے بعد بھی رب کے در کو چھوڑنے نہیں۔ آج ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے، ہم اپنے بچوں کو توحید سکھائیں، اللہ رب العالمین کی محبت سکھائیں، اللہ کی معرفت سکھائیں۔ انہوں نے جواب دیا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم، بابا پریشان نہ ہوں، ٹینشن نہ لیں، ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور بابا ابراہیم کے اسحاق کے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی فکر نصیب فرمائے۔ تو یہ 7واں حق ہے، اپنے بچوں کو توحید کی معرفت، اللہ رب العالمین کی صفات، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان اور اللہ رب العالمین کی قدرت سے آگاہ کیا جائے، اور یہ بتایا جائے کچھ بھی ہو جائے توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے سواری پہ بیٹھے ہوئے اپنے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دیتے ہوئے، تربیت کرتے ہوئے، توحید والا عقیدہ ان کے ذہن میں ڈالتے ہوئے یہ بات فرمائی تھی یا غلام، اے لڑکے، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اے عبداللہ جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، جب بھی مدد کی ضرورت ہو مدد کے لیے اللہ کو پکار۔ یہ چیزیں سکھانے چاہیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں رسول اللہ کے ساتھ پیچھے سواری پہ بیٹھا ہوا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ یہ بتاؤ اللہ کا بندوں پہ حق کیا ہے اور بندوں کا اللہ پہ حق کیا ہے؟ حضرت معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے خود سوال کا جواب دیا، آپ نے فرمایا اللہ کا بندوں کے اوپر یہ حق ہے کہ بندے صرف اکیلے اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ شرک نہ کریں، اور اللہ کا بندوں کا حق یہ ہے جو اللہ کی وحدانیت کو مانے، عقیدہ توحید کا عمل بن جائے، صرف اس کی عبادت کرے۔ اللہ کا یہ حق ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے موعد کو معاف کر دے، بخش دے، جنت کا داخلہ دے۔ یہ باتیں بتانی ہیں بچوں کو، یہ تعلیم دینی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا سکھائی، دعائے قنوت وتر میں پڑھنی ہے۔ اس میں الفاظ کیا ہیں؟ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اے پروردگار فیصلہ تیرا چلتا ہے، تیرے فیصلے کے خلاف کسی کا فیصلہ چل نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ سکھایا جا رہا ہے 6 سال کے بچے۔ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، اے رب العالمین جس کو تو دوست بنا لے
وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا. وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، جس کو تو عزت نہ دے وہ کبھی معزز نہیں ہو سکتا. تبارک ربنا وتعالی، اے رب العالمین برکتوں کا مالک تو ہے. وتعالیت، اور تو بہت بلند ہے. یہ تربیت کر رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کی شان، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت کے بارے میں بچے کا ذہن بنایا جا رہا ہے. تو 7واں حق اللہ رب العالمین کی پہچان کروانی ہے اپنے بچوں کو، اور 8واں حق یہ ہے اپنے بچوں کی ذہن سازی کرنی ہے، ان کو اسلام کی اہمیت اور پاور اور ضرورت کے بارے میں بتانا ہے. آج بچوں کو یہ تو سکھایا جاتا ہے بیٹے پیسہ کیسے کمانا ہے، امیر کیسے بننا ہے، دکانداری کیسے کرنی ہے، اور دنیا کے ساتھ کیسے چلنا ہے. اسلام ہمارے لیے کتنا ضروری ہے یہ بات بہت کم بتائی جاتی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں جو پسندیدہ پیارا دین ہے وہ اسلام ہے. بچوں کو بتائیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اسلام کو چھوڑ دے گا اللہ کو اس کو اور کوئی دین اس کا پسند نہیں ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ قیامت والے دن خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا. یہ بچے باہر جاتے ہیں دوسرے ممالک میں، خاص طور پہ یورپ میں، وہاں جا کے پیسے کی خاطر، وہاں کے ویزے کی خاطر، نیشنلٹی کی خاطر اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جب بچوں کو بتایا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اسلام کو چھوڑنا گھاٹے والا کام ہے، خسارے والا کام ہے. سب سے بڑا انسان کا نقصان اور گھاٹا یہ ہے وہ اسلام کو چھوڑ دے، اسلام سے دور ہو جائے. اللہ اکبر. اور بچوں کو جب بتایا جائے، جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اسلام کی اہمیت کے بارے میں بتایا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اسلام کی اہمیت کے بارے میں بتایا. فرمایا یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بچوں اللہ کی تمہارے اوپر خصوصی عنایت اور مہربانی ہے، اللہ نے تمہیں مسلمان بنا دی. بچوں کو بتائیں میرے بیٹوں میری بیٹیوں، اسلام سے بڑھ کے کوئی دولت اتنی قیمتی نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا. اگر کسی ہندو، کسی یہودی، کسی عیسائی، کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوتے ہو سکتا ہے پوری زندگی میں اسلام نصیب نہ ہوتا. میرے بچوں اللہ کا شکر ادا کریں. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا. اس کے بعد فرماتے ہیں فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو اللہ نے تمہیں اسلام والی دولت جو دی ہے ہمیشہ اس کے اوپر چلتے رہنا، تمہیں موت بھی اسلام کے اوپر آنی چاہیے. یہ تعلیم ہے، یہ تربیت ہے، یہ اسلام کی اہمیت بتانی ہے. اور پھر جب بچوں کو نا بچپن میں یہ چیز سکھا دی گئی، اللہ اکبر. سیدنا یوسف علیہ السلام عمر کے آخری حصے میں ہیں اور ایک دعا کر رہے ہیں، اور ان کی جو دعا ہے اللہ کے قرآن میں موجود ہے. کہتے ہیں اللہ تیری میرے اوپر اتنی نوازشیں ہیں، اتنے احسانات ہیں، اے پروردگار رب العالمین تو نے مجھے بادشاہت عطا کر دی ہے، خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرما دی ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے اللہ جس طرح تو نے اور نعمتیں فرمائی ہیں اور مہربانیاں فرمائی ہیں، اپنے یوسف پہ ایک مہربانی کرنا، توفنی مسلمہ، ساری زندگی مجھے اسلام پر چلنے کی توفیق دے اور اسلام کی حالت میں ہی مجھے موت عطا کر. یوسف نے کہاں سے سیکھا تھا؟ یعقوب علیہ السلام سے. اولاد نے کہاں سے سیکھا ہے؟ والدین سے. جب والدین موحد ہوں، توحید کی
بچوں کو پہچان کرانے والے ہوں، اسلام کی اہمیت بتانے والے ہوں، پھر بچے بھی اسلام کے اوپر چلتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی دعائیں بھی یہ ہوتی ہیں اللہ ہمارا خاتمہ بھی اسلام میں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اہمیت بتانے کے لیے، اسلامی زندگی گزارنے کے لیے، اسلام کے اوپر چلنے کے لیے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھاتے ہیں۔ جنازے کے اندر اللہ کے پیغمبر ایک دعا مانگتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہم میں سے جس کو جب تک تو زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھنا۔ اللہ کے رسول نے اپنی اولاد کو بھی اسلام کی اہمیت بتائی ہے۔ انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو اسلام کی اہمیت بتائی ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اسلام کی اہمیت، ضرورت اور اس کی قیمت بتائیں، ان کے ذہن بنائیں کہ اسلام کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اسلام کے بغیر ہماری کامیابی نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کو اپنائے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اسلامی تعلیمات کو ہم نے سیکھنا ہوگا، سکھانا ہوگا، اپنانا ہوگا، پھر ہم کامیاب ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ اگر پسند ہے وہ اسلامی طریقہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی اولاد کے حقوق صحیح انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری کوشش تھی کہ زیادہ حقوق بیان ہو جائیں، لیکن کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کرنا پڑتا ہے۔ تو چھٹا حق میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیا ہے وہ اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ اولاد کے معاملے میں ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے میں بخیلی نہیں کرنی چاہیے، کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ مجرم ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے ایسے لوگوں کو پسند نہیں کیا۔ ہاں فضول خرچی سے اجتناب کریں، اسلام نہ اسراف کی اجازت دیتا ہے نہ فضول خرچ کی اجازت دیتا ہے۔ ساتواں حق یہ ہے کہ اپنے بچوں کو توحید سکھائیں، اللہ کی پہچان، معرفت، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی طاقت اور اللہ رب العالمین کے اختیارات، اللہ کی صفات کے بارے میں بتائیں۔ اور آٹھواں حق یہ ہے اپنے بچوں کو اسلام کی اہمیت سکھائیں اور یہ دعا سکھائیں، میرے بیٹو یہ دعا کرنا اللہ ہمارا خاتمہ اسلام پہ کرے۔ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا، زندگی دی، اس موضوع کو آگے چلائیں گے کہ بچوں کو اور کیا سکھانا چاہیے، بچوں کے اور کون کون سے حقوق ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اولاد کی تربیت کرنا جہاں فرض ہے، جہاں ضروری ہے، جہاں اولاد کا حق ہے، وہاں والدین کے لیے بھی بڑا فائدہ ہے۔ ایک اولاد جس کی آپ نے اچھی تربیت کی ہے، نیکی کے راستے پہ لگایا ہے، آپ اس کے ہر نیک عمل میں شریک ہیں۔ مجھے اچھے طریقے سے یہ بات یاد ہے، مجھے بھولتی نہیں ہے، میرے والد محترم نے زندگی کا آخری جمعہ جب یہاں آئے تھے آخری بار، میرے پیچھے پڑا اور بعد میں مجھے کہنے لگے بیٹا میری اصل جائیداد یہ ہے، جو آپ جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، جو لوگوں کو قرآن سکھاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کا دین سکھاتے ہیں، میری اصل جائیداد۔
اور الحمدللہ یہ جائیداد فائدہ دے رہی ہے. باقی دنیاوی جائیداد تقسیم ہو گئی اور ایک عرصے بعد نام و نشان نہیں ہوگا، لیکن جو اپنی اولاد کو آپ اچھے راستے پہ لگاتے ہیں، یہ ایسی آپ کی جائیداد ہے جو آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے کام آتی ہے اور قیامت والے دن بھی آپ کے کام آئے. اور اسی طرح میرے والد کو فوت ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں، الحمدللہ میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس کے بعد جتنی بھی میں نے نمازیں پڑھی ہیں، کوئی نماز ایسی نہیں جس میں نے سجدے کی حالت میں یا تحیات کی حالت میں، تشہد کی حالت میں اپنے والد محترم کے لیے دعا نہیں. اور اب چند مہینے ہوئے ہیں، میری والدہ محترم وہ اللہ کو پیاری، ان کی تربیت اور محنت کا نتیجہ اب میں دونوں کے لیے، اس کے بعد مجھے یاد نہیں کوئی ایک نماز، بلکہ فرائض میں، سنن میں، نوافل میں، ہر نماز میں میں ان دونوں کے لیے جنت میں داخلے، جہنم سے نجات اور بخشش کی دعا کرتا ہوں. یہ آپ کو شوق دلانا مقصد ہے، ریاکاری نہیں ہے. اور ایک نماز میں صرف ایک بار نہیں، بلکہ ہر رکعت کے ایک سجدے میں تو لازمی میں نے اپنے والدین کے لیے جنت اور جہنم کی آگ سے نجات، جنت کا داخلہ اور بخشش اور مغفرت کی دعا اپنے اوپر لازمی کر لی ہے. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، ہر بندے کے کوئی نہ کوئی مسائل ہوتے ہیں، ضروریات ہوتی ہیں. ایک دعا میں اکثر مانگتا تھا، میری والدہ کے فوت ہونے کے بعد میں نے اس دعا کو مانگنا چھوڑ دیا ہے. اب اپنی والدہ کے لیے نماز میں دعا کروں. اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اچھائی کے راستے پہ لگایا، تعلیم و تربیت اچھی کی ہے، اس راستے پہ لگایا ہے. اور ہم بھی اپنی اولادوں کو اگر نیکی کے راستے پہ لگائیں گے، نماز کے راستے پہ لگائیں گے، قرآن کے راستے پہ لگائیں گے، ان کو دین سکھائیں گے، اللہ کی پہچان، آخرت کی فکر، اسلام کی اہمیت، اسلامی زندگی گزارنے کی ضرورت سکھائیں گے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے اور وہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، عالم برزخ میں اس کی پروموشن ہوتی ہے، اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اے پروردگار میں نے تو کوئی عمل نہیں کیا، یہ میری ترقی کیسے ہوئی؟ اس کو کہا جاتا ہے بے استغفاری والدی کا لک، تیری اولاد نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے، ہم نے تجھے ترقی دے دی ہے، تیرا درجہ بلند کر دیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام